اپنے غلاموں کی شان ہی بیان فرمائی۔ اللہ نے صراط مستقیم دیا ہے نا، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ درمیانی راہ، درمیانہ راستہ، میانہ روی۔ اور میانہ روی کیا ہے؟ کہ آپ نہ اس طرف جھکے نہ اس طرف جھکے، ایک تناسب ہونا چاہیے، اور میانہ روی کے ساتھ آپ راستہ اختیار کرتے چلے جائیں۔ وہ میانہ روی جو صراط مستقیم کی ہے مزاج کے متعلق، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی شان بیان فرمائی، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہے، سخت نہیں انتہائی سخت ہے، رحماء بینہم آپس میں نرم دل ہے، آپس میں رحم کرنے والے، آپس میں محبت رکھنے والے، مسلمان آپس میں محبت رکھے، اور سختی کا سلسلہ جو ہو وہ کفار کے متعلق، اور کفار میں بھی ہر کافر نہیں، بلکہ وہ کافر جو دین کے خلاف چل رہا ہو، وہ کافر جو آقا کریم علیہ السلام کی ناموس کے خلاف بات کر رہا ہو، جو حضور کے لائے ہوئے دین کو مٹانے کی کوششیں کر رہا ہو، تو جو دین کے مخالف کھڑا ہو اس کافر سے جو ہے سختی برتی جائے گی، اور آپس میں جو مسلمان ہیں ان سے نرم دلی رکھی جائے گی۔ علامہ خادم حسین ندوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مزاج میں اصل یہ بات تھی، یہ جو عشق کی فنائیت ہوتی ہے نا، یہ اس چیز سے بے پرواہ کر دیتی ہے کہ میرا دنیاوی کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا۔ وہ ذات اس چیز سے بری تھی، وہ ذات جو تھی وہ اس نظریے اور اس فکر سے وہ آزاد ہو چکے تھے۔ یہ راستے طے کرنے کے بعد، وہ عشق کی منازل یہ والی طے کرنے کے بعد آگے پہنچ چکے تھے کہ جہاں پر بات ہوتی تھی تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی تو عشق کی فنائیت ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا دنیاوی، آپ یہ دیکھیں آخرت میں نے آقا کو چہرہ دکھانا ہے، آخرت میں میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو جب توجہ آخرت پر ہوتی ہے، جب توجہ مدینے والے مصطفیٰ پر ہوتی ہے، تو پھر کردار ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ تو انسان دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتا۔ اگر ان کی فکر تھی تو کیا تھی، اگر ان کی سختی تھی تو کس متعلق؟ کیا مسلمانوں پر سختی کبھی ان کی سنی؟ نہیں سنی، بلکہ ان کے شاگرد، ان کے طلباء کہتے ہیں کہ انتہائی شفیق اور مہربان استاد، انتہائی محبت کرنے والے اور نرمی برتنے والے ٹیچر اور استاد اور گائیڈ رہے ہیں۔ ہاں جب بھی سخت بات کی ہے تو ان کے خلاف بات کی ہے کہ جو ناموس رسالت کے خلاف جو ہے بات کر رہے ہوں یا اپنی سازشیں کر رہے ہیں۔ بات سخت کی ہے تو ہمیشہ ان کے خلاف کی ہے جو دین کے مخالف کھڑے ہیں، اور اپنے سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو، اپنے لوگوں کو یا چاہے علماء کو اگر سخت انداز میں تنبیہ کی ہے تو انہی با اختیار لوگوں کو تنبیہ کی ہے نا، کہ جو اس پر ایکشن لے سکتے تھے۔ آپ کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے بولنے کی طاقت تو تھی، تو کیوں نہیں بولے؟ زبان سے تو بول سکتے تھے۔ جہاں اتنے معاملات ہوتے ہیں، آپ کو کبھی ضرورت ہوتی ہے، اقوام متحدہ میں آپ کو درخواست پہنچانی ہوتی ہے تو جاتی ہے یا نہیں؟ اپنے معاشی اعتبار سے یا حالات کے اعتبار سے۔ تو جب معاشی اعتبار سے بات آگے جا رہی ہے، جب حالات کے اعتبار سے آپ آگے اپنی بات کرنا جو ہے جانتے ہیں، جب اپنے حقوق کے متعلق آپ آگے گفتگو کر سکتے ہیں، تو ان سب دنیا داری کے لیے آگے گفتگو ہو رہی ہے، آقا کریم علیہ السلام کے ناموس کے لیے آگے گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ اور پھر یہ سوچنا کہ جناب فرانس سے اگر بائیکاٹ کر دیا جائے، اگر سفیر کو بھیج دیا جائے تو جناب کا یہ نقصان نہ ہو جائے، امریکہ ناراض ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ارے اس بندے کی فکر صرف اتنی تھی کہ امریکہ ناراض ہوتا ہے، بھاڑ میں جائے امریکہ، اللہ اس کا رسول جو ہے وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا غلط فکر تھی؟ اگر یہ سختی تھی تو کیا غلط سختی تھی؟ یہ سختی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا والذین آمنوا، ایمان والے، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں انتہائی سخت ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعریف کر رہا ہے ایمان والوں۔ سختی، ہر سختی غلط نہیں ہوتی، جو سختی آپ کو راہ راست پر لے آئے تو سختی نعمت ہے۔
ہمارے یہاں اساتذہ ڈنڈا اٹھاتے، سختی کرتے، سزائیں دیتے، والدین کو بری بات دیکھتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، تو وہ بھی تو سختی ہے، کیوں ہے؟ آپ ایک استاد سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ جی یہ بچے کے بھلے کے لیے۔ آپ ایک والد سے پوچھیں سزا کیوں دی؟ یہ بچے کے بھلے کے لیے، تاکہ جو غلطی، جو نقصان اس نے کیا ہے وہ آئندہ نہ کرے۔ تو اس پوری قوم کو اپنی اولاد کی طرح دیکھ رہا وہ شخص، اور ان کی توجہ، ان کی نظر اللہ اس کے رسول کی جانب تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں انتہائی سخت ہوتے ہیں۔ وہ شخص اس بات کی جیتی جاگتی تصویر تھی جو آج ہم میں نہیں رہا۔ ہمارے یہاں قدر ہوتی ہے انسان کے چلے جانے کے بعد، انسان کی حیات میں ہم قدر نہیں کرتے۔ تو یہ یاد رکھو کہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ایسے لوگ برسوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں حضرت کا متبادل عطا فرمائے۔ صحیح راستہ یہی تھا کہ آپ کی سختی ہو تو اللہ اس کے رسول کے لیے، آپ کی نرمی ہو تو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ یہ جو اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا نا، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کون لوگ تھے یہ صحابہ تھے کہ جو کافروں پر سخت تھے۔ وہ صدیق اکبر ہو، جب آپ نے منصب خلافت سنبھالا ہے تو جناب جہاد کے لیے اعلان فرما دیا، منکرین زکوٰۃ سے بھی، ختم نبوت کے منکرین سے بھی۔ بابا آج ختم نبوت کے منکر ہمارے ہاں یہ قادیانی وغیرہ یہ شان سے جی رہے ہیں، اور بعض خبروں کے مطابق وہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو جس طرح بن پڑ رہا ہے گھیر رہے ہیں، مال دے کر یا کسی اور طریقے سے۔ لیکن صدیق اکبر کے دور میں بھی یہ فتنہ سامنے تھا۔ صدیق اکبر نے یہ نہیں سوچا کہ نہیں جو ہے ابھی خلافت ہے، ابھی حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، لوگوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ نہیں، آپ نے اعلان جہاد فرمایا، حالانکہ مشورے صدیق اکبر کو بھی دیے گئے تھے کہ حضور ابھی تازہ معاملہ ہے، ابھی یہ اسٹیپ آپ لے رہے ہیں، ایک بار پھر سوچ لیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اصل غلامی یہی ہے کہ جو دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام لے کر آئے اس کی دین کی پاسداری کی جائے، اسی دین کو فالو کیا جائے۔ اس میں جہاں سختی برتنی ہو تو سختی برتی جائے، اور جہاں نرمی کرنی ہوتی تو نرمی کی جائے۔ تو ہمارا سختی اور نرمی یہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ ایسے چند گنتی کے مشائخ ہیں، انہیں آپ ایک طرف کر دیں تو آپ کے پاس بچتا ہی کیا ہے اگر آج آپ ان کی قدر نہ کریں۔ اور پھر بہت سی جگہوں پر جو اختلافات اور جھگڑے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد دینداری نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا نام وہاں پر بنیاد نہیں ہے، وہاں آپسی جھگڑے چل رہے ہیں، وہاں آپسی اختلافات۔ ہمارے ہاں نفرتوں کا رشتہ کیا ہے؟ وہ ہماری اپنی نفسانی خواہشات ہے، وہ ہماری اپنی جو ہے نا ذاتی خواہشات ہے۔ اللہ اس کے رسول کے لیے کیا محبت کی ہم نے، اللہ اس کے رسول کے لیے کیا کسی سے ہم نے نفرت کی ہے، اور اللہ اس کے رسول کے لیے ہم نے کیا کسی کا ساتھ دیا ہے، یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ جو لوگ آ رہے ہیں ہر شخص نے جانا ہے، ہم نے صرف روتے رہ جانا ہے کہ ہاں یار بہت اچھا ہے، یار ایسا تھا، یار ایسا تھا۔ بابا جس وقت میں تمہیں آواز دے رہا ہے اس وقت لبیک کا ہونا تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ آپ جو ہے حق کا ساتھ دے رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قیامت تک کے لیے یہ آیت ہے، قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قیامت تک سچے آتے رہیں گے، آواز دیتے رہیں گے، ہمیں سچوں کے ساتھ کھڑا ہونا۔ ہم کھڑے ہوتے نہیں، ہمیں اپنا روزگار یاد آ جاتا ہے، ہمیں اپنی زندگی یاد آ جاتی، ہمیں اپنی دنیا یاد آ جاتی ہے، اور وہ سچا آواز دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ اب نہیں سنتے، پھر کیا اس کا وقت آخر آ جاتا ہے، وہ سچا چلا جاتا ہے، بعد میں ہم ہوتے ہیں کہ یار کون چلا گیا، اب بہت بڑا خلا ہوگا، یار ان جیسا کوئی ملتا نہیں۔ بابا ان جیسا کوئی نہیں ملتا، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ ملا ہوا تھا کیا اس وقت قدر کی؟ کیا اس وقت ساتھ دیا؟ کیا اس وقت اس کی آواز سے آواز ملائی؟ میں نظریے کی بات کر رہا ہوں، نظریہ تو درست تھا نا۔ کوئی شخص
ان کے نظریے کو غلط ثابت نہیں کر سکتا، ان کے دلائل کو غلط ثابت نہیں کر سکا کوئی شخص۔ علم کا پہاڑ تھا، علم کا سمندر تھا وہ شخص۔ تو ایسے لوگ جو ہے برسوں میں ملا کرتے ہیں، اور یہ جو انداز ہے نا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان مجھے یاد آیا۔ جب آپ منصب خلافت پر تشریف فرما ہوئے، پہلا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے، اور چند اصول و قواعد آپ نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد دوسرے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے اپنے سختی کی وجہ بھی بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں، یہ فاروق اعظم کی بات بتا رہا ہوں، اب فاروق اعظم کا فرمان دیکھ لیجئے اور حضرت کا مزاج دیکھ لیجئے۔ فرمایا لوگوں میں صرف ظالموں اور مفسدوں پر سخت ہو، ہر ایک پر نہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی جیتی جاگتی تصویر تھے صحابہ کرام، انہی کی شان میں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا کہ لوگوں میں صرف ظالموں اور مفسدوں پر سخت ہو، اور امن پسند متبعین شریعت اور اصحاب فضل پر خود ان سے زیادہ نرم ہو، جتنا وہ اپنا بھلا نہیں کرتے ہوں گے۔ فاروق اعظم فرماتے کہ جو متبعین شریعت ہے، جو امن پسند لوگ ہیں، جو اصحاب فضل ہے، فاروق اعظم فرماتے میں ان سے زیادہ ان پر نرم ہوں، اور سخت کس پر ہوں؟ ظالموں پر اور فسادیوں پر۔ اگر خادم حسین رضوی سخت ہوا ہے تو فسادیوں پر ہوا، اگر خادم حسین رضوی نے سخت بات کی ہے تو ظالموں کے خلاف کی ہے، امن پسندوں کے خلاف نہیں کی، متبعین شریعت لوگوں کے خلاف نہیں کی ہے، اصحاب فضل لوگوں کے خلاف اس کی سختی نہیں تھی، تو اس کا مزاج تو فاروق اعظم کے غلاموں والا مزاج تھا، تو وہ کیسے غلط ہو سکتا؟ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو بھی اس طرح کی شخصیات ہیں، سچے جو ہیں، اور جو ہمیں حق کی طرف آواز دے رہے ہیں، وقت پر لبیک کہو۔ وقت نکل گیا، ختم، اب آگے جو ہونا ہے ہونا ہے۔ مجھے صرف ایک بات بتاؤ کہ وہ شخص، اس نے محنت کی، حق کی طرف بلایا، اپنی دنیا کی پرواہ نہیں کی، نہ دنیا بنائی لیڈر بننے کے بعد بھی، نہ دنیا جمع کی، وہ قلندر آدمی تھا۔ قلندروں کا ہم نے نام سنا ہے، ہم چوراہوں پہ قلندروں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ قلندر تھا، اس کے اندر مزاج تھا قلندروں والا۔ فقیری دیکھی ہے تو وہاں پر دیکھی ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنا کام پورا کر گیا، آج وہ اس دنیا سے گیا ہے تو وہ مطمئن ہو کر گیا ہوگا، اور وہی جملہ جو وہ اپنی زبان سے بار بار ادا کرتے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جانا ہم سب نے ہے کہ چلا گیا چلا گیا، جانا ہم سب نے ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا کہ جب ہم جا رہے ہوں تو زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہوں للہ الحمد۔ للہ الحمد کا معنی کیا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ اس دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر چلے جائیں، اور آپ کا کردار، آپ کی حیات بتاتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اپنے کام دیکھو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس کا ساتھ دے رہے ہیں، ہماری آوازیں کس کے لیے ہیں، ہمارا ووٹ کس کے لیے ہے، ہماری طاقتیں کس کے لیے ہیں، ہمارا علم، ہمارے اختیار کہاں صرف ہو رہے ہیں، یہ بات سوچ لینا۔ اللہ نے تمہیں ایک بات کا حکم دیا ہے کہ تمہاری تمام طاقتیں، تمہارے تمام اختیارات سچوں کے ساتھ ہونے چاہیے، سچے تلاش کرو، اور زیادہ ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے۔ سچا جو ہے وہ بولتا ہوا نظر آئے گا، سچا سچے کی سچائی نظر آئے گی، جھوٹے کا جھوٹ نظر آئے گا، جیسے کہ ابھی نظر آیا ہوا ہے، تبدیلی کے خواب دکھا کر کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا، اور اب کہتا ہے کہ جناب بٹن دبانے سے تبدیلی تھوڑی آ جائے گی، لیکن دیکھو سچا اپنا کام کر گا۔ دنیا پہ دنیا ہے بابا، آئے نہ آئے آخرت میں اپنی جگہ بنا گیا۔ آج ان کے حیات میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں یا ان کے ساتھ نہ دینے والے بھی ہوں، آج جو زبان کھلے گی تو اچھائی میں کھلے گی۔ یہی تو ہے کامیابی کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے
جب جاتے وقت کے لیے یہ جملہ ہے نا للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا، اگر یہ چاہتے ہو تو زندگی کس ٹریک پر گزارنی ہوگی؟ زندگی کا پھر ایک ہی ٹریک ہونا چاہیے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ زندگی کا سبق ہے، یہ امام احمد رضا کی بات ہے۔ یہ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے نا۔ امام احمد رضا نے چند الفاظ میں زندگی کا سبق دے دیا، بولا آخرت اگر اچھی چاہتے ہو تو زندگی کا سبق ایک ہی یاد کر لو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ بس زندگی اسی ڈگر پر گزرے، جب وقت آخر آئے گا تو تم خود کہہ رہے ہو گے للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ طریقہ بتا دیا۔ اب جو اس طریقے پر ہمیں چلتا ہوا نظر آیا اسے ہم نے دیکھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکل آج موجود ہے، لوگ سچائی کی راہ پر چلنے والے آج موجود ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو جب دوسرے چل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ ہمارے اندر ایسی کون سی خرابی ہے؟ وہ شخص کہ جو ٹانگوں سے معذور تھا وہ صحت مند لوگوں سے زیادہ کام کر گیا، اس قوم کو جگا گیا۔ اب جتنے برس تک یہ قوم جاگی رہے گی اور جتنا جو ہے سچوں کا ساتھ دیتی رہے گی، اجر خادم حسین رضوی کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا۔ کسی قوم کو چند مہینوں میں چند برسوں میں جگا دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ بندے کی اپنی صلاحیت نہیں ہوتی، یہ خدا کی عطا کردہ ہوتی، خدا کی مدد شامل حال ہوتی ہے کہ چند تقریروں نے، ان کی چند خطابات نے، چند الفاظ نے اس قوم کو، اس پاکستانی قوم کو جگا کر کے رکھ دیا کہ جو سونے میں مثالی قوم تھی، جگا کر رکھ دیا مسلمانوں کو۔ اور صرف پاکستانی قوم نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اسے ایک آواز نے جگا دیا۔ آج وہ آواز گم ہو گئی، تو اس کا مطلب جگانے والے بھی ہیں، جاگنے والے بھی ہیں۔ اگر ہم سو رہے ہیں تو خرابی اور غلطی ہماری ہے، اللہ جگانے والے بھیج رہا ہے، اللہ صدائے لگانے والے بھیج رہا ہے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک سچے لوگوں کو بھیجتا رہے گا، اور ہم پابند ہیں کس چیز کے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ گویا یہ فرما رہا ہے کہ میں سچے لوگ بھیجتا رہوں گا، تمہارا کام یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہوتے چلے جاؤ، تمہارا ووٹ بھی سچوں کے ساتھ ہو، تمہارے اختیار بھی سچوں کے ساتھ ہو، تمہارے قدم بھی سچوں کے ساتھ ہو، تمہاری آوازیں بھی سچوں کے ساتھ ہو۔ یہ ووٹ کا سلسلہ تو آتا رہے گا جب تک زندگی ہے۔ تمہارا ووٹ ہمیشہ دینداروں کے لیے ہونا چاہیے۔ ان کے لیے تو دیکھ لیا نا جو جھوٹے خواب دکھا کر چلے گئے۔ ابھی کیا قوم پھنسی ہوئی ہے، پریشان ہے، ابھی بھی چلی رہا ہے، شاید اب ہو جائے، شاید اب ہو جائے، شاید اب ہو جائے۔ مجھے بتاؤ ایسے وقت آخر آ گیا تو پھر شاید قصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو دین کی راہ پر چلتا ہے اس کا ایک ہی پیغام ہوتا ہے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کا ہے۔ تو یہ سلسلہ آگے آتا رہے گا، آپ نے ہمیشہ حق کا اور سچوں کا ساتھ دینا ہے۔ جو بھی میں نے کہا کہ آپ کا علمی مقام بھی اتنا بلند تھا کہ کوئی آپ کے دلائل سے ٹکرا نہیں سکتا تھا، اور کوئی آپ کے نظریے کو غلط ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ 11ویں شریف کا مہینہ بھی ہے، حضور غوث اعظم کے چند فرامین پیش کر دوں، اس کے تناظر میں آپ دیکھیے کہ حضرت کی حیات کیا تھی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، یہ سختی اور نرمی کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے کہ اگر حدود شریعت میں سے، غوث اعظم کا فرمان ہے، اب بالکل دھیان سے چوکنے ہو کر سنو اور اس پر عمل کرنا، تمہارے پیروں کے پیر کا فرمان ہے اور یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، ہم آج اس سے دور ہیں۔ غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، غوث اعظم کی تعلیمات سے ہم دور ہیں، اس لیے قادریت کا فیض نہیں مل رہا۔ غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر حدود شریعت میں سے کسی حد میں خلل آیا تو جان لے کہ تو فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ اگر حدود شریعت میں سے کسی حد میں خلل آیا تو جان لے کہ تو فتنے میں پڑا ہوا ہے، بے شک شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو فوراً حکم شریعت کی طرف پلٹ آ اور اس سے لپٹ جا اور اپنی خواہش نفسانی کو چھوڑ دے، کیونکہ شریعت جس حقیقت کی تصدیق نہ کرے وہ حقیقت باطل ہے۔ غوث اعظم فرما، ان سے زیادہ شریعت اور حقیقت کو جاننے والا تو نہیں ہے نا آج کوئی، ان سے زیادہ طریقت کے مزاج کو جاننے والا تو آج کوئی نہیں ہے۔ وہ تو مہر لگا کر لوگوں کو ولی بناتے،
تو وہ بتائیں گے وہ اچھا ہوگا یا آج کا کوئی میرے جیسا بتائے گا وہ اچھا ہوگا؟ غوث اعظم کی بات بتا رہا ہوں کہ شریعت جس حقیقت کی تصدیق نہ کرے وہ حقیقت باطل ہے۔ اگر حدود شریعت میں سے کسی حد میں خلل آیا تو جان لے کے فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ تو جہاں فتنے برپا ہو رہے تھے، جہاں شریعت صاحب شریعت کی ناموس میں خلل ڈالا جا رہا تھا، تو وہی انہی کے خلاف تو خادم حسین رضوی بولا تھا، انہی کے خلاف تو خادم حسین رضوی نے آواز اٹھائی تھی۔ کیا کسی نمازی کے خلاف بولا؟ کیا کسی قاری قرآن کے خلاف بولا؟ کیا کسی عالم کے خلاف بحیثیت عالم دین وہ شخص بولا؟ نہیں، وہ بولا جب بھی بولا ان کے خلاف کہ جو دین کے خلاف اپنی طاقتیں استعمال کر رہے تھے۔ اس کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے دل میں کسی کی دشمنی یا محبت پائے تو اس شخص کے کاموں کو قرآن اور حدیث پر پیش کر۔ اگر اس کے کام قرآن و حدیث میں پسندیدہ ہے تو اس سے محبت رکھ، اور اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو پھر اس سے دور ہو جا، تاکہ تیری محبت، تیری دوستی، تیری دشمنی، تیری خواہش سے نہ رہے، اسلام کے مطابق رہے۔ خادم حسین رضوی کا قصور کیا تھا کہ غوث اعظم کے اس فرمان پر ہی تو عمل کیا اس نے کہ جس سے محبت رکھنی ہے، جس سے نفرت کرنی ہے، اس کے کاموں کو قرآن و حدیث پر پیش کیا ہے۔ اگر اسلام کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو خادم حسین رضوی نے اسے جو ہے گلے سے لگایا ہے، اور اگر قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اسلام کے خلاف، ناموس رسالت کے خلاف اگر کوئی نظر آیا ہے تو خادم حسین رضوی نے اسی کو تو آواز دی ہے، اسی کے خلاف تو بولا ہے۔ تو غوث اعظم کے فرمان پر تو خادم حسین رضوی چلا ہے، وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرا فرمان غوث اعظم کا فرمایا کہ فقہ حاصل کر، فقہ حاصل کر، اس کے بعد خلوت نشین ہو، کیونکہ جو بغیر علم خدا کی عبادت کرے، فرمایا وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑ دے گا۔ لہذا اپنے ساتھ شریعت الہی کی شمع لے لو۔ کیا فرما رہا غوث اعظم؟ پہلے علم حاصل کرو، پھر جاؤ گوشہ نشینی کی طرف، پھر جاؤ خلوت نشینی کی طرف۔ کیوں؟ اگر بغیر علم کا غوث اعظم فرما رہے ہیں جن کی اپنی حیات یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کیا پھر گئے ہیں خلوت نشینی کی طرف، تو ان کا اپنا عمل بھی ہے اور تعلیمات بھی یہی۔ آج دیکھ لو بگاڑ جتنا نظر آ رہا ہے، عام طور پر زیادہ تر وہ بے علمی اور کم علمی کی وجہ سے نظر آ رہا ہے۔ تو غوث اعظم کا خود فرمان یہ ہے کہ ایسے جاہلوں سے بچو اور خود بھی ایسے جاہل مت بننا۔ آج کل لوگوں کو یہ عملیات اور روحانیت کا بڑا شوق ہے، انہیں علم دین کی طرف بلاؤ تو وہ آتے نہیں ہیں۔ بابا غوث اعظم کے فرمان پر عمل کرو، چھوڑو بعد میں کون کس نے کیا کہا اور کیا کیا۔ حضرت ابو الحسین احمد نوری اعلی حضرت کا پیر خانہ فرماتے ہیں میں نے 12 سال چلہ کشی کی ہے، اور 12 سال میں نے اس میں گزارے ہیں کہ جو عملیات ہوتے ہیں، جو علاج ہوتا ہے روحانی، فرمایا کون سا کام ہے جو میں نے نہیں کیا؟ ہر قسم کا علاج کیا، ہر قسم کا اتار کیا، سارے کام کیے۔ فرمایا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے چھوڑ دیا۔ حضور چھوڑا کیوں؟ جانتے ہو آگے کیا جملہ لکھا انہوں نے؟ فرمایا کہ وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا، ہم اس کو ولایت سمجھ بیٹھے، اور ولی کیا کہہ رہا؟ وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بابا ولایت یہ نہیں ہے کہ آپ جن اتار سکتے ہو یا نہیں، یہ تو ہندو بھی کر لیتا ہے، آپ کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے، کتنے ہندوؤں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ اور ہماری قوم تو وہاں پہنچ گئی ہے کہ جناب وہ سمجھتے کہ مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی ہندو میں ہوتی ہے، اس کے پاس جا کر وہ اپنا ایمان اسلام سب برباد کر دیتے صرف اپنی دنیا بچانے کے لیے۔ اور ولی اللہ کا کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا صرف وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا، اس کے بعد میں عبادت کی طرف آیا، عبادت کی طرف آیا تو مقام ملا۔ تو کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے اتارے کر سکتے ہو، کمال یہ کہ آپ مستجاب الدعوات ہو یا نہیں۔ آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آپ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح اپنے آپ کو پیش کرو، رب کی محبت میں اس طرح پناہ ہو جاؤ کہ اللہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ پھر کیا آنے والے کے لیے دل دعا کرو اور اس کا کام ہو جائے، لیکن اس کے لیے حرام چھوڑنا پڑے گا، اس کے لیے مکروہ کھانا چھوڑنا پڑے گا، اس کے لیے گالی دینا چھوڑنی پڑے گی، اس کے لیے لوگوں کا دل دکھانا چھوڑنا پڑے گا، اس کے لیے نماز تو فرض ہے، تہجد کی جو ہے پابندی کرنی پڑے گی، درود و سلام ہر وقت زبان پر جاری رکھنا پڑے گا، ہر وقت خوشبودار رہنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اتنا کون کرے؟ یہی شارٹ کٹ راستہ ہے 21 دن 40 دن میں
بندہ سمجھتا ہے میں ولی بن جاؤں گا، دیکھو اللہ کے ولی نے جو صحیح بات تھی وہ بیان فرما دی۔ بہرحال دیکھو یہ غوث اعظم کے 3 فرامین بھی میں نے بیان فرما دیے، ان تینوں کے مطابق اور ان تینوں کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ اس شخص کی حیات بالکل اس کے مطابق آتی ہے۔ تو یہ یاد رکھو کہ بہت بڑا ایک نقصان ہوا ہے، اور ہمارے ہاں قدر انسان کے چلے جانے کے بعد کی جاتی ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا حضور اعلیٰ حضرت جیسے لوگ آج نہیں آتے، جیسے اعلیٰ حضرت تھے ان کے شاگرد تھے، حضور آج وہ لوگ نہیں ملتے۔ بڑا خوبصورت جواب حضرت نے ارشاد فرمایا بیٹا جو ہے نا انہی کی قدر کر لو، کیونکہ کل یہ بھی نہیں ہوں گے۔ جو کل تھے وہ آج نہیں ہے، لیکن جو آج ہے ان کی قدر کر لو، کل یہ بھی نہیں ہوں گے۔ کل انہی کے جانے کے بعد تم کہہ رہے ہو گے بہت بڑا خلا آ گیا، اور یہ ہو رہا ہے۔ ہمارے کتنے مشائخ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، خلا پر خلا آتا چلا جا رہا ہے۔ زندگی میں قدر کرو اللہ والوں کی، تمہیں حق کی طرف بلانے والوں کی قدر زندگی میں کرو۔ اب بعد میں بازاروں پہ جناب کروڑوں روپیہ لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی حیات میں جو ہے ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے، مالی اعتبار سے بھی جانی اعتبار سے بھی، کہ ان کا دین کا کوئی کام ہو۔ مزاروں پر ہم سے آپ جو ہے نا پیسہ لگوا لیں کہ کتنا لگوانا ہے، بابا جب وہ زندہ تھا اس وقت اس کے پاس اپنا پیسہ لے کر جاتے نا، وہ دین کے لیے استعمال کرتا، کسی کام بھی آتا۔ آج ہمارے ہاں تعلیمی نظام کا عالم کیا ہے، ہمارے ہاں مدارس میں کتنی تنگ دستی ہے، ہمارے یہاں مساجد میں کتنی تنگ دستی ہے، اور پھر اوپر سے ایک وزیر صاحب ایسے کھڑے ہو گئے، وہ جب بولتے ہیں تو مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف، پتہ نہیں انہیں ایسا کون سا مولوی مل گیا تھا اور کس نے کیا کر دیا تھا ان کے ساتھ، جو آج تک ان کا دکھ ختم نہیں ہو رہا ہے، کہ جب بھی آواز ان کی اٹھے گی تو پہلے ہی وہ لوگ مدارس بند کرنے کے معاملے میں جو ہے بات کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے یہاں مدارس کی طرف دیکھا ہی نہیں جاتا، بالکل قلت کی زندگی گزر رہی ہے، مساجد کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہے، دوسری جگہوں پر ہمارا پیسہ لگ رہا ہے۔ اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا، پیسہ وہاں خرچ کرو جہاں دین میں کام آئے۔ ثواب 10 جگہ ہوگا، میں نہیں کہہ رہا ثواب نہیں ہوگا، ثواب 10 جگہ ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں ثواب تو 10 جگہ پر مل رہا ہے نا، آپ کا مال وہاں جانا چاہیے جہاں دین کو جو ہے مضبوطی ملے، دینداروں کو مضبوطی ملے، تاکہ دین کا کام جو ہے آگے چلے۔ تو یہ باتیں جو پیش کی ہیں یہ یاد رکھ لو، اور پیغام بس زندگی گزارو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انشاءاللہ موت کے وقت اللہ ہمیں یہ کہنے کی توفیق دے گا کہ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔